أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ دوم سبق نمبر 2۔ فرض اعتقادی۔ فرض اعتقادی وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ دلیل قطعی یعنی قطع کے معنی ہوتا ہے کہ اس کے خلاف اب نہیں ہو سکتا، یعنی یہ دلیل جو ہے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی کاٹ نہیں سکتا، یہ ہو کر ہی رہے گی۔ تو جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل جس میں کوئی شبہ نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے۔ ائمہ حنفیہ کہیں گے امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو۔ ائمہ کے معنی امام کی جمع ائمہ، تو امام اعظم کے جو ماننے والے ہیں ان کے نزدیک ہیں کہ یہ مطلقاً کفر ہے، ایسا کرنے والا وہ سراسر کافر کہا جائے گا۔ اور اگر اس کی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن واضح مسئلہ ہو، جب تو اس کے منکر کے کفر پر اجماع قطعی ہے، یعنی اگر اس کی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن واضح مسئلہ ہو، مطلب جس چیز کی بندے نے نفی کی ہے، جس چیز کا بندہ انکار کر رہا ہے، دین اسلام کی ایسی بات ہے اور ایسی فرض بات ہے جو کہ عام لوگوں پر بھی فرض ہے، خاص لوگوں پر بھی فرض ہے، اور ہر کوئی اس کو جانتا ہو، ایک دم بالکل واضح مسئلہ ہو، تو جب تو اس کے منکر کے کفر پر، تو پھر جو بھی اس چیز کو انکار کر رہا ہے اس کے کفر پر اجماع قطعی ہے۔ یعنی جیسے کوئی بندہ ہے نماز کا ہی انکار کر دے رہا ہے، تو پھر اجماعی طور پر اس کو کافر کہا جائے گا، ہر کوئی اس کو کافر کہے گا، صرف امام اعظم کے ماننے والے نہیں بلکہ ہر امام کے ماننے والے اسے کافر کہیں گے۔ ایسا کہ جو اس کے منکر کے کفر میں شک کرے خود کافر ہے۔ اب اگر کوئی اس آدمی کے کفر میں شک کرتا ہے تو وہ خود بھی کافر ہو جائے گا۔ بہرحال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی قصداً ایک بار بھی چھوڑے، فاسق و مرتکب کبیرہ اور مستحق عذاب نار ہے، جیسے نماز، رکوع، سجود۔ مطلب ان کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوگا، اور بغیر شرعی عذر کے اگر جان بوجھ کر کے کوئی چھوڑ دیتا ہے ایک بار بھی تو وہ فاسق ہے، اس نے کبیرہ گناہ کیا، مرتکب کبیرہ یعنی کبیرہ گناہ کیا ہے اس نے، مستحق عذاب نار یعنی جہنم کے آگ کا وہ حقدار ہوگا۔ جیسے نماز اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، چاہے ایک وقت کی ہی کیوں نہ چھوڑا ہو، رکوع چھوڑ دے، سجدہ چھوڑ دے، جیسے نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع کو کوئی چیز سمجھتا ہی نہیں، سجدے کو کوئی ضروری چیز سمجھتا ہی نہیں، تو کافر ہے۔ فرض عملی وہ جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو، یعنی جس طرح سے فرض اعتقادی ہے اس سے تھوڑا کم درجے کا ہے یہ، جس کا ثبوت ایسا قطعی نہ ہو مگر مجتہدین میں بحکم دلائل شرعیہ جزم ہے کہ بے اس کے کیے آدمی بری الذمہ نہ ہوگا۔ یعنی جو مجتہدین ائمہ مجتہدین جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ فرض عملی کو بھی اگر کوئی بندہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ آدمی بری نہیں ہو سکتا، اس کی ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے، یعنی فرض عملی جس چیز کو کہا جا رہا ہے، اگر کسی عبادت کے اندر اس چیز کو فرض رکھا گیا ہے تو عبادت بے اس کے باطل و کالعدم ہوگی۔ یعنی وہ کام جس کو فرض عملی کہا گیا اگر کسی عبادت میں ہے اور اگر بندے نے اس کام کے بغیر عبادت کر لی تو وہ عبادت بھی اس کی نہیں ہوگی، اس کا بے وجہ انکار فسق و گمراہی ہے۔ یعنی اگر بے وجہ کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ بندہ فاسق ہوگا، گمراہ ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص دلائل شرعیہ میں نظر کا اہل ہے، دلیل شرعی سے اس کا انکار کرے تو کر سکتا ہے۔ جیسے اب اگر کوئی ہے پڑھا لکھا ہے اور شریعت کے دلائل سے واقف ہے اچھی طرح، اور شریعت کو جانتے سمجھتے ہوئے اگر کوئی ضروری چیز ہے اور اس کے مقابل میں یہ فرض عملی آ رہی ہے اور اس کے بعد اگر وہ انکار کر رہا ہے تو چونکہ وہ جانتا ہے شریعت کو اور اس کے بعد وہ انکار کر رہا ہے کیونکہ وہ صحیح غلط سمجھ رہا ہے، تب پھر وہ ایسا کر سکتا ہے۔ کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک کم صحیح ہے اور ایک زیادہ صحیح ہے، تو جو چیز زیادہ صحیح ہے اس کو کیا جائے گا اور اس چیز کو چھوڑ دیا جائے گا جو کم صحیح ہے۔ بات سمجھ گئی ہوں گی؟
جیسے ائمہ مجتہدین کے اختلافات کہ ایک امام کسی چیز کو فرض کہتے ہیں دوسرے نہیں، مثلاً حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح وضو میں فرض اور شافعیہ کے نزدیک ایک بال کا، اور مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا، اور حنفیہ کے نزدیک وضو میں بسم اللہ کہنا۔ مطلب اس کا یہ ہے، جیسے ائمہ ہیں ہمارے چار، ایک ہے امام اعظم ابو حنیفہ، ایک ہے امام شافعی، ایک ہے امام احمد ابن حنبل، اور ایک ہے امام مالک۔ یہ چار امام ہیں رحمہم اللہ علیہ۔ اب ان میں ہر کوئی جو ہے ایک ہی بات پر اتفاق نہیں کرتے۔ مثال یہاں دی گئی، امام اعظم کے نزدیک سر کا جو مسح کرنا ہے وہ چوتھائی سر ہے، یعنی سر کے چوتھائی حصے پر بھی اگر ہم نے بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیا تو ہمارا وضو ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی مانتے ہیں کہ اگر ایک بال کو بھی ہم نے اپنے گیلے ہاتھ سے چھو لیا ہے تو ہمارا جو مسح ہے سر کا وہ ہو جائے گا۔ اور امام مالک کہتے ہیں، مالکیہ کے نزدیک جو لکھا ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ سر کا جو مسح کرنا ہے وہ ہمیں نہ ہی چوتھائی سر نہ ہی ایک بال، پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ سب جو ہیں امام سب ایک ہی بات پر بحث کر رہے ہیں سر کے مسح کو لے کر کے۔ قرآن میں آیت آئی ہے سر کے مسح کو لے کر وضو کرنے سے پہلے، تو سب یہی ایک ہی بات پر بحث کر رہے ہیں، لیکن ہر کوئی الگ الگ چیز مانتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلط ہیں یہ لوگ، ہر کوئی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اسی طرح حنفیہ کے نزدیک وضو میں بسم اللہ کہنا اور نیت سنت ہے، اور حنبلیہ اور شافعیہ کے نزدیک فرض، اور ان کے سوا اور بہت سی مثالیں ہیں۔ تو ہم غلط نہیں کہہ سکتے کسی دوسرے امام کو۔ ہم اگر امام اعظم کے مسلک پر چل رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم امام شافعی کے ماننے والوں کو غلط کہیں گے۔ ہر امام اپنی جگہ پر برحق ہیں۔ اسی لیے یہاں کہا گیا کہ اگر انکار کرے تو کر سکتا ہے۔ جیسے امام اعظم تو سر کے چوتھائی حصے کو فرض بتا رہے ہیں، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، بلکہ ایک بال کا مسح ضروری ہے۔ امام مالک کہتے ہیں نہیں ایک بال بھی غلط ہے، چوتھائی سر بھی غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا صحیح ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک دوسرے کو غلط اگر ٹھہرا رہے ہیں تو اس کو ہمیں غلطی نہیں کہنی۔ ہر امام اپنے بات پر سچے ہیں اور صحیح ہیں، جو جن کو مانتا ہے وہ ان کی بات پر عمل کرے گا۔ اس فرض عملی میں ہر شخص اس کی پیروی کرے جس کا مقلد ہے۔ اپنے امام کے خلاف بلا ضرورت شرعی دوسرے کی پیروی جائز نہیں۔ یعنی اگر ہم امام اعظم کے مسلک پر چلتے ہیں تو ہم امام اعظم کی ہی باتوں پر عمل کریں گے۔ ہم امام شافعی کی بات بغیر ضروری عمل ان کی بات پر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، جہاں امام اعظم نے فرض کہا ہے ہمیں فرض ماننا ہے، جہاں سنت کہا ہے ہمیں سنت ماننا ہے۔ واجب اعتقادی وہ کہ دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو۔ دلیل ظنی یعنی کہ ایسی دلیل جو عملی کے مطابق میں واجب کے مقابل میں آ جائے۔ جیسے فرض عملی اور واجب عملی اس کی دو قسمیں ہیں اور وہ انہی دو میں منحصر ہیں۔ واجب اعتقادی کیا بتایا گیا؟ واجب اعتقادی وہ کہ دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو، ایسی دلیل جو گمان سے نکلے جس پر ہم قیاس کر سکتے ہوں۔ فرض عملی اور واجب عملی اس کی دو قسمیں ہیں، واجب اعتقادی کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا ہے واجب عملی، وہ واجب اعتقادی کہ بے اس کے کیے بری الذمہ ہونے کا احتمال ہو مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے، اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت بے اس کے ناقص رہے گی مگر ادا ہو جائے گی۔ مجتہد دلیل شرعی سے واجب کا انکار کر سکتا ہے، اور کسی واجب کا ایک بار بھی قصداً چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور چند بار ترک کرنا گناہ صغیرہ ہے اور چند بار ترک کرنا کبیرہ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ فرض عملی واجب عملی ہے، یہ وہ واجب اعتقادی کہ بے اس کے کیے بھی بری الذمہ ہونے کا احتمال ہو، یعنی ایسا واجب کام اعتقاد کا، عقیدے سے بنا ہے اعتقادی، یعنی ہمیں عقیدہ کیسا رکھنا ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے ایسا واجب عقیدہ ہے کہ اگر ہم اس عقیدے پر عمل نہیں کرتے ہیں تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہم جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے، ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی۔ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے
ہمیں واجب کا جو عقیدہ ہے اس پر ہمیں پورا یقین رکھنا ہوگا، مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے۔ مطلب کیا ہے اب یہاں پر کہ ہمیں عقیدے کو تو واجب رکھنا ہے، ماننا ہے، لیکن جس چیز کی طرف ہمارا جو گمان ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ زیادہ جا رہی ہو اور کسی چیز کی طرف کم جا رہی ہو، تو جدھر زیادہ جا رہی ہو، زیادہ جھکاؤ ہے، ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا۔ اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو، اب جیسے کوئی عبادت ہے جس میں ہمیں واجب عملی پر عمل کرنا ہے، عمل کا مطلب تو سمجھ لیجئے جس پر کام کیا جاتا ہے، اور واجب کے معنی جو چیز واجب ہے۔ اگر کسی عبادت میں کوئی چیز واجب ہے تو ہمیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کو پورا نہیں کیا تو عبادت بے اس کے ناقص رہے، یعنی عبادت جو ہے پھر ادھوری رہے گی مگر ادا ہو جائے گی۔ جیسے کہ نماز میں تشہد پڑھنا یعنی اتحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اتحیات پڑھنا بھول جاتا ہے تو پھر سجدہ سہو کر لیتا ہے تو نماز اس کی مکمل ہو جاتی ہے۔ مگر کیا ہے کہ اگر وہ اتحیات پڑھتا ہی نہیں اور بھول جاتا ہے پڑھنا تو پھر نماز اس کی ہو تو جائے گی لیکن ادھوری رہے گی، ناقص رہے گی۔ وہی کہا جا رہا ہے عبادت بے اس کے ناقص رہے مگر ادا ہو جائے۔ عبادت ادھوری تو ہے لیکن ادا ہو گئی ہے۔ مجتہد دلیل شرعی سے واجب کا انکار کر سکتا ہے۔ مجتہد کہتے ہیں اس شخص کو جو کہ مسائل میں زیادہ غور و فکر کرتا رہتا ہے، جو کہ میں ابھی بتائی تھی کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے جو صحیح تو ہے لیکن کم صحیح ہے، اور ایک ہے جو زیادہ صحیح ہے۔ تو دونوں میں زیادہ عمل کس پر کرنا ہے ہمیں؟ جو زیادہ صحیح ہے، جو زیادہ بہتر ہے اس پر عمل کریں گے۔ ایک صرف بہتر، ایک بہت زیادہ بہتر، تو جو بہت زیادہ بہتر ہے اس پر عمل ہوگا۔ اور کسی واجب کا ایک بار بھی قصداً چھوڑنا گناہ صغیرہ، اگر بھول کر کے چھوڑ دیتے ہیں تب تو پھر معافی ہے، لیکن جان بوجھ کر کے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اتحیات نہیں پڑھا یا پھر دعائے قنوت نہیں پڑھا تو پھر جان بوجھ کر کے چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ صغیرہ ہے، اور اگر بار بار ایسا کوئی کر دے تو پھر گناہ کبیرہ ہے۔ سنت مؤکدہ، وہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضور نے اس کو ہمیشہ کیا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ اگر بہت زیادہ ضروری کام ہے تو کبھی کبھی ہم اس سنت کو چھوڑ سکتے ہیں، اسی کو کہیں گے بیان جواز کے لیے، یعنی جائز ہے ایسا کرنا، یہ بتانے کے لیے کبھی ہمارے نبی نے اس سنت کو چھوڑ بھی دیا ہو تو اس کے کرنے کی، اور پھر یہ ہے کہ کبھی چھوڑا ہو یا ہمیشہ نہیں چھوڑا ہو، کبھی ہی چھوڑا ہو اور اس کے کرنے کی تاکید ہمیشہ فرماتے رہے ہو، مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرمائی ہو، اس کا ترک اطاعت اور کرنا ثواب، نادراً ترک پر عتاب اور اس کی عادت پر استحقاق عذاب ہے۔ یہ مطلب اس کا ہے کہ جو شخص اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ برا ہے، اطاعت کا معنی برا ہے، ایسا کرنا برا ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے اس سنت کو ادا کر رہا ہے تو پھر وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ نادراً ترک یعنی جان بوجھ کر کے سنت مؤکدہ کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کو عتاب کیا جائے گا، یعنی اس کو اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی، اور اس کی جو عادت بنا لے گا بار بار سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی تو پھر وہ بندہ جو ہے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ سنت غیر مؤکدہ، وہ کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے۔ یعنی سنت غیر مؤکدہ وہ ہے کہ شریعت جو ہے اس کو بھی پورا کرنے کا حکم دیتی ہے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے تو اس کو ناپسند کرتی ہے، مگر ایسا بھی نہیں، یعنی سنت مؤکدہ سے تھوڑا کم درجے کا ہے یہ، مگر ایسا بھی نہیں کہ اگر کوئی بندہ سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑ دے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب اس کو عذاب دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مداومت فرمائی یا نہیں، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو موجب عتاب نہیں۔ اب جیسے میں یہاں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اب آپ لوگ یہ کرنے لگ جائیں۔ جیسے نماز عصر میں جو 4 رکعت سنت ہے،
وہ ہے سنت غیر موقدہ۔ اگر کوئی بندہ اس کو نہیں پڑھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو یہ برا تو سمجھا جاتا ہے شریعت میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسا کرنے پر بندے کو عذاب ہوگا۔ لیکن رہی بات پھر ظہر میں جو سنت ہے، فجر میں جو سنت ہے، اسی طرح مغرب میں جو دورے کا سنت ہے، عشاء میں جو دورے کا سنت ہے، یہ سنت جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ اگر اس کو بندہ چھوڑتا ہے تب تو پھر وہ گنہگار ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے چھوڑے گا تو پھر اس کے ساتھ جو ہے عتاب کیا جائے گا، اور اگر چند بار ایسا کرتا ہے، بار بار کرنے لگتا ہے، تو پھر وہ جو ہے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن سنت غیر موقدہ کو اگر کوئی کئی بار چھوڑ دیتا ہے تو بھی اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، لیکن ایسا کرنا شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اور 2-3 ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مستحب وہ ہے کہ نظر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، یعنی اگر کوئی کرتا ہے تو شریعت اس کو پسند کرتی ہے، لیکن اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ناپسند بھی نہیں کیا جاتا، اس کو برا بھی نہیں کہتے، خواہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا ہو۔ یعنی مستحب کا معنی ہے وہ چیز جس کو پسند کیا جاتا ہے، اب چاہے ہمارے نبی نے اس کو کیا ہو، چاہے پھر علماء کرام نے اس کو پسند کیا ہو، لیکن اگر کوئی بندہ اس کو نہیں کرتا ہے تو ہم اسے گنہگار نہیں کہہ سکتے۔ اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں۔ جیسے آپ پڑھی ہوں گی کہ نماز میں کچھ باتیں ہیں جو فرض ہیں، کچھ باتیں سنت ہے، کچھ باتیں مستحب ہیں۔ اسی طرح وضو میں کچھ فرض ہیں، کچھ سنت ہے، کچھ مستحب ہیں۔ تو فرض اور سنت تو سمجھ رہی ہیں، فرض جو اللہ کا حکم ہے، سنت جو ہمارے نبی نے کیا ہے، اور مستحب وہ ہے جس کو پسند کیا گیا، ہمارے نبی نے پسند کیا، علماء کرام نے پسند کیا۔ اگر بندہ اس کو کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اور اگر چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مباح وہ ہے جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہے، یعنی کریں گے تو بھی کچھ نہیں، نہیں کریں گے تو بھی کچھ نہیں۔ حرام قطعی یہ فرض کا مقابل ہے، یعنی جس طرح سے فرض ہے کہ اس کو کرنا ہی ہے تو حرام قطعی کو کبھی نہیں کرنا ہے، دونوں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اس کا ایک بار بھی قصدن کرنا، ایک بار بھی کوئی جان بوجھ کر کے کرتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے اور فسق ہے، یعنی بندہ جھوٹا ہے، اور اس سے بچنا فرض ہے اور ثواب ہے۔ جیسے کہ شراب ہے، شراب تو حرام قطعی ہے، اس کو اگر کوئی پی رہا ہے تو اس نے حرام کیا اور اس سے بچ رہا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ مکروہ تحریمی یہ واجب کا مقابل ہے، یعنی جس طرح واجب کا درجہ ہے تو مکروہ تحریمی بھی اس کے بالکل الٹ ہے، اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے۔ اگر مکروہ تحریمی کوئی کر لیا، کوئی کسی نماز میں، کسی عبادت میں، تو وہ عبادت ناقص ہو جائے گی، کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے، یعنی گناہ اگرچہ حرام نہیں، حرام سے کم ہے، کیونکہ مکروہ تحریمی کہا گیا۔ ایسا مکروہ کام جو کہ حرام تک پہنچا دے، تو ایک بار کرنا تو حرام سے کم ہے، لیکن چند بار اگر کرے گا تو پھر وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اساءت جس کا کرنا برا، یہ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے برا، ساء سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے برائی، تو اساءت جس کا کرنا برا ہو اور نادراً کرنے والا مستحق عتاب جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس کے ساتھ عتاب ہوگا، یعنی جو بھی جس بندے کے ہاتھ میں اسلامی حکومت ہے یا پھر کوئی قاضی جو ہے وقت کا، وہ اس سے پوچھ گچھ کرے گا، اور التزام فعل پر استحقاق عذاب ہے، یعنی اگر اس کام کو لازم سمجھ لیتا، کوئی برائی کا کام ہے، بندہ اس کو بالکل لازم سمجھ کے کر رہا ہے، جیسے کہ گانا ہے، ناچنا ہے، اور کوئی اس کو بالکل لازم سمجھ رہا اپنے اوپر کہ نہیں مجھے تو ناچنا ہی ہے، مجھے تو گانا ہی ہے، تو پھر وہ بندہ جو ہے عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہ سنت موقدہ کے مقابل میں آتا ہے۔ پھر ہے مکروہ تنزیہی جس کا کرنا شریعت کو پسند نہیں، مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے، یعنی اس کا بھی کرنا مکروہ تنزیہی جو ہے یہ بھی شریعت کو پسند نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی کر لیا ہے غلطی سے، بھول چوک سے، تو اس کو عذاب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔
یہ سنت غیر موقدہ کے مقابل میں ہے۔ جیسے سنت غیر موقدہ کو کوئی اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اسی طرح مکروہ تنزیہی اگر کوئی کر لیا غلطی سے تو اس کو بھی گناہ نہیں ہوگا۔ خلاف اولا، یہ وہ کہ نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو کچھ مذائقہ بھی نہیں ہے، عتاب بھی نہیں، یہ مستحب کا مقابل ہے۔ جیسے مستحب تھا، ضروری نہیں تھا کرنا، لیکن کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ملے گا، تو اسی کے بالکل الٹے میں ہے خلاف اولا۔ ان کے بیان میں عبارتیں مختلف ملیں گی مگر یہی تحقیق ہے، عصری تحقیق ہے۔ مطلب بات یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں بہت سی کتابوں میں پڑھیں گی، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مکروہ کیا ہے، بہت سی کتابوں میں پڑھیں گی، لیکن ہر کوئی بیان کرنے کا طریقہ جو ہے الگ رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ سبھی اچھے سے سمجھیں اور یاد کریں۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور آپ سبھی کو کامیابی عطا فرمائے۔